محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں جامعۃ الرشید، اس کے اساتذہ اور اس کے طلبہ اور تمام محبت کرنے والوں اور اس کے معاونین کی طرف سے اس مبارک تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، دانشوران کرام اور مختلف طبقات ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو نامور اور معروف حضرات اور دیگر جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. معزز حاضرین، آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو ہر سال اس سالانہ تقریب میں جو تقسیم اسناد کی تقریب ہوتی ہے اس میں شرکت فرماتے ہیں، اور آپ کے لیے تو شاید اس میں اس تمہید کی یا اس بات کی ضرورت نہ ہو، مگر ہمارے معزز مہمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے حضرات کی بھی ہوتی ہے جو پہلی دفعہ اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں. اس تقریب کا بنیادی مقصد تو ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے دوسری طرف والے بھی آ کر اپنی نشستیں سنبھال رہے ہیں، اور ایک طرف دور حدیث کے فضلاء اس وقت بیٹھ چکے ہیں، اور تخصصات کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے فضلاء اپنی نشستوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک بڑا اہم اور بنیادی مقصد ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوتا ہے. انہوں نے ایک طویل تعلیمی سفر طے کر کے آج الحمدللہ سند فراغت حاصل کی ہے. تو ہمارے مدارس کے عرف کے مطابق اور اس بر صغیر کی دہائیوں بلکہ شاید صدیوں کی روایت کے مطابق یہ روایت رہی ہے علمی اداروں کی بر صغیر پاک و ہند کے کہ جب طلبہ اپنا تعلیمی سفر مکمل کر لیں تو اساتذہ ان کو ایک سند اعتماد دیتے ہیں، اور ان کو لوگوں کے سامنے عوام الناس کو جمع کر کے اس کی ایک گویا سمبولک ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ علم کی امانت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوئی ہے، اور یہ وہ نئی نسل کے نمائندے ہیں اور نئی نسل کے لوگ ہیں جو الحمدللہ اپنے اساتذہ سے اس سینہ بسینہ چلی ہوئی علمی روایت کے وارث ہیں، اور یہ آگے جائیں گے اور عوام میں اور اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ مخاطب کریں گے، اور دین کا یہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری رہے گا. یہ ایک اس کے اظہار کی اور اس روایت کے اظہار کا ایک موقع ہوا کرتا ہے. اس میں کچھ تقریب میں طوالت آ جاتی ہے، اس کی وجہ شعبوں کا تعدد ہے کہ یہاں پر دور حدیث شریف کے طلباء بھی ہوتے ہیں، کلیت الشریعہ کے فارغ التحصیل ہونے والے بھی، مختلف تخصصات کی 8-9 قسمیں ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر اور شعبے ہیں، معہد الرشید العربی ہے اور کمز ہے، اور اسی طرح دیگر شعبوں کے طلباء. اس لیے اس میں کچھ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، جس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اور پوری توقع اور امید رکھوں گا کہ آپ حضرات جس شوق کے ساتھ ابتداءً اس میں شریک ہوں آخر تک اس مجلس میں ضرور تشریف رکھیں، اور آخر میں دستار بندی اور دعا میں ضرور شریک ہو کر پھر تشریف لے کے جائیے گا. اس تقریب کی ایک انفرادیت ہے، اور شاید پاکستان کیا بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی دینی مدارس کے رواج میں اور دینی مدارس کی جو روایات ہیں اس میں یہ ایک نیا اضافہ ہے کہ الحمدللہ اس تقریب میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ وہ تو ہوتے ہی ہیں اور طلبہ کے سروں پر دستار فضیلت وہی رکھتے ہیں، لیکن علماء کرام کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام طبقات سے ان کے نمایاں اور چنیدہ افراد کو شرکت کی نہ صرف دعوت دی جاتی ہے بلکہ مختصر اظہار خیال کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑا انتخاب کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا
جن کا جو ایک خاص طبقے کی اور ایک خاص شعبے کی نمائندگی کر رہے ہوں اور وہ وہاں پر ایک حلقہ اثر رکھتے ہوں, ان کی بات کو ملک میں سنا جاتا ہو, وہ پبلک اوپینین پر, رائے عامہ پر اثر انداز رہے ہوں اور ہوتے ہوں, یا ان کی بہت بڑی ملکی اور ملی خدمات ہوں, ان کے احسانات ہوں اس قوم کے اوپر, ان کے کام کے, اس قسم کے چنیدہ افراد کو یہاں پر اظہار خیال کا موقع بھی دیا جاتا ہے. اور یہ اس اظہار خیال میں یہ ایک منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے بظاہر ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ ملک میں افتراق ہے اور انتشار ہے اور دین اور دنیا کی ایک تقسیم ہے, جس کو پرانی اصطلاح اور تعبیر میں مسٹر اور ملا کی تقسیم کہا جاتا ہے. اس تقسیم کو پاٹنے کے لیے اور معاشرے کے تمام طبقات کو قریب لانے کے لیے, ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور سمجھانے اور خاص طور پر علوم دینیہ کی اہمیت اور عظمت پیدا کرنے میں اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے کہ اس تقریب کا بڑا حصہ ہے. اور ان حضرات کو مدارس کے پلیٹ فارم پر آ کر, جہاں پر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد پورے ملک سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, اور صرف علماء نہیں, میں عرض کروں یہ جو مجمع اس وقت یہاں میرے سامنے ہے, پورا کا پورا پنڈال تقریباً بھر چکا ہے, یہ پورا کا پورا وہ مجمع ہے جس کو باقاعدہ دعوت دے کر مدعو کیا گیا ہے. یہ جلسہ عام نہیں ہے. یہاں یہ جتنے 6,000 7,000 8,000 یا شاید اس سے زیادہ اس کی تعداد اگر بڑھ جائے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ مستقل دعوت نامہ دے کر بھیجا گیا اور ان کو مدعو کیا گیا, اور وہ اپنے شعبے میں اپنے مقام پر اپنے کام میں جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں پر وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک بڑا قیمتی مجمع ہے. اور یہاں جو بات ہوتی ہے, جو اظہار خیال ہوتا ہے, وہ صبح پورے شہر کی اور پورے ملک کی بات ہوتی ہے. یہ لوگ واپس جاتے ہیں, اس میں بار کونسلوں کے نمائندے موجود ہیں, وکلاء برادری کے, یہاں پر ججز موجود ہیں الحمدللہ, یہاں تاجروں کے اور صنعتکاروں کے نمائندے موجود ہیں, شہر کے نامور تاجر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ماہرین تعلیم یہاں پر موجود ہیں, اساتذہ, پرنسپلز, یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر یہاں پر الحمدللہ اس تقریب میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, مشائخ حدیث ہیں, مشائخ سلوک ہیں, اور مدارس کے مدرسین اور اساتذہ ہیں. اس طرح دیگر تمام شعبوں کے بھی صحافیوں میں سے ایک بڑی اچھی اور معتد بہا نمائندگی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے ہماری صحافتی برادری کی جانب سے. یہ تمام حضرات اس تقریب میں موجود ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات میں تمام جو حضرات یہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ان کی خدمت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک ایسی بات جس سے کوئی حوصلے کی اور کوئی امید کی کوئی کرن دکھائی جائے, بجائے اس کے کہ معاشرے کی مایوسیوں میں اضافہ کیا جائے. ان کو ایک اچھی بات ہو جس سے اتفاق اور اتحاد اور اس سے ایک امت پنے کا احساس ہو, جس سے اندازہ ہو کہ ٹھیک ہے تقسیم کار کے اصولوں کے مطابق ہمارے کام الگ الگ ہیں اور ہمیں الگ الگ ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے, مگر کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں جس کے اوپر ہم مشترک ہیں اور جس کے اوپر ہم متحد ہیں, اور ان چیزوں پر اس کا اظہار خیال ہو ہماری گفتگو سے وہ چھل کے کہ مختلف شعبوں کے لوگ اور مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ ان چیزوں پر متفق ہیں اور اس کے اوپر ان کا اتفاق ہے. اس سے قومی وحدت کا تصور اور ایک تاثر اس سے ابھرتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم میں, جس کی انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی اور اس کی یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اس میں خصوصیت کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کو اس میں سمویا گیا ہے کہ جو ملک و ملت کو درپیش مسائل اور اس کے جو تقاضے ہیں کہ ہمارے فارغ التحصیل فضلاء وہ معاشرے کے لیے صالح ترین افراد ثابت ہوں, اور معاشرے کو جو مسائل درپیش ہیں اور جن مسائل کے جس گرداب میں وہ پھنس چکا ہے اس سے اس کو نکالنے کے لیے وہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. یہ خاص طور پر اس نظام تعلیم و تربیت کا اس کو حصہ بنایا گیا ہے, اور الحمدللہ فضلاء یہاں سے یہ ذہن اور یہاں سے یہ سوچ لے کر یہاں سے رخصت ہوتے ہیں. چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور بہت ہی معزز مہمانوں کی ایک طویل فہرست ہے جو یہاں انشاءاللہ اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں گے, مجھے بار بار اچھا نہیں لگے گا کہ میں وقت کی قلت کی جانب اشارہ کرتا رہوں. میں شروع میں ایک چیز عرض کر دوں کہ میرے پاس ایک فہرست طویل ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں آپ کو زیادہ وقت نہ بٹھانا پڑے. تو میں خطاب کے لیے تشریف لانے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت ہی جتنا ان کو بتا دیا گیا ان کے وقت کے بارے میں, تو یہ جو شیڈول میرے سامنے بنا ہوا ہے یہ منٹوں کے حساب سے ہے, 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 4 منٹ کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر کسی نے اپنے وقت سے
1 یا 2 منٹ بھی تجاوز کیا تو ہمارے پورے نظام کو وہ درہم برہم کر دے گا، جس کے بعد ہمارے لیے تقریب کو اپنے وقت کے اوپر ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے انتہائی معزز اور واجب الاحترام اظہار خیال کرنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو پورا فرمائیں اور اس سے تجاوز نہ فرمائیں۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ